يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام میرے محسن و مربی حضرات اساتذہ اکرام دام اللہ فیوزکم اور میرے طالب علم بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین کی یہ خوبصورت مجالس اور محافل عطا فرمائی ہیں۔ میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو قبول فرما لے تو ایسا سمجھیں کہ ہمیں تمام نعمتیں حاصل ہو گئی۔ گزشتہ کئی مجالس میں اصلاح باطن کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارا موضوع ہی اصلاح باطن ہے، سلسلہ وار بیانات الحمدللہ ہوتے رہے اور ایک ترتیب کے ساتھ بیانات ہوئے ہیں۔ میری خواہش اور کوشش تھی کہ جو بڑے ساتھی ہیں وہ ان کو ضرور محفوظ رکھیں، قلم بند کر کر، اس لیے کہ یہ عام بیان نہیں ہے اور نہ ہی محض بیان کے لیے تعلیم کو ترک کر کے، تکرار اور مطالعے کو ترک کر کے ہم سب مل بیٹھتے ہیں، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد ہے کہ الحمدللہ جامعہ دارالعلوم رحیمیہ میں دارالعلوم دیوبند کے طرز پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ معیار بھی پیدا فرما دیتے، نقل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو
مطابق اصل بھی فرما دیں کہ دارالعلوم دیوبند کے طرز پر یہاں الحمدللہ خانقاہی نظم بھی موجود ہے الحمدللہ. تو اور اسی مقصد کے لیے ہم سب مل بیٹھتے ہیں. تو گزشتہ کئی مجالس کے اندر اصلاح باطن کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. آج بھی اسی سلسلے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، اعمال ظاہری اور اعمال باطنی. اور پھر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اعمال ظاہری کی بھی دو قسمیں ہیں، اور پھر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اعمال باطنی کی بھی دو قسمیں ہیں. اعمال ظاہری ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ جو حضرات علوم شریعت پڑھاتے ہیں یہ ان کا موضوع ہے، علماء اکرام اور مفتیان حضرات کا موضوع ہے. لیکن جو اعمال باطنی ہیں وہ صوفیہ اکرام کا اور اہل طریقت کا موضوع ہے، اس لیے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال باطنی کی دو قسمیں. نمبر ایک، اندر کے باطن کے وہ اعمال کہ جو محمود ہیں اور جن کا حاصل کرنا ضروری، اور جب تک وہ حاصل نہیں ہوں گے انسان فضائل کے حصول سے محروم ہے. بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تو انسان صاحب کمال بن جائے اور فضیلت والا بن جائے اور اس کو اعمال فضائل والے حاصل ہو جائیں، یہ ضروری. اور دوسرے نمبر پر باطن کے وہ اعمال کہ جن سے بچنا ضروری ہے، جن کا ازالہ ضروری ہے، جن سے اجتناب ضروری ہے، جن سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. اور جب تک انسان ان سے پاک صاف نہیں ہوتا تو آپ یوں تعبیر کر دیجئے کہ انسان باطنی طور پر وہ نجس ہے. اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں باطنی. مثال کے طور پر کہ جو اعمال ایسے ہیں کہ جو محمود ہیں اور جن کا حاصل کرنا ضروری ہے. ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا خوف، صبر اور شکر، زہد اور تقوی، اور دنیا سے اعراض وغیرہ وغیرہ. یہ سب وہ باطنی اعمال ہیں کہ جن کا حاصل کرنا ضروری ہے. ان کے حاصل کے بغیر انسان صاحب کمال نہیں ہو سکتا. اور نمبر دو، وہ باطنی اعمال کہ جن کا ازالہ ضروری ہے، جن سے اجتناب اور جن سے پاک ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. وہ کون سے ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، فسق و فجور ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، حسد اور بغض اور کینہ اور عداوت اور دشمنی کے جذبات ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اعمال باطنی ہیں اور یہ مذمومہ ہیں. ان سے اجتناب، اعراض اور ان سے پاک ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. اب دیکھو موٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی، امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان باطنی طور پر کب درست ہوگا
کہ جب وہ رذائل سے پاک ہو اور فضائل اس کو حاصل ہو. موٹی سی بات آگئی کہ انسان رذائل سے پاک ہو جائے اور فضائل اس کو حاصل ہو جائے. یہ موٹی سی بات اب تک کا خلاصہ ہے. اب اگلی بات یہ کہ آخر یہ ہوگا کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ یہ ہوگا اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ اللہ والے کیسے رذائل کو دور کریں گے اور کیسے فضائل کو پیدا کریں گے. تو یاد رکھ لیجیے کہ اس سلسلے میں اہل طریقت، اہل دل اور صوفیہ اکرام کا طریقہ مختلف رہا ہے. کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جی رذائل کو پہلے دور کیا جائے گا اور فضائل بعد میں خود پیدا ہوں گے، یا اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا اور کچھ ذکر و اذکار کرنے پڑیں گے. کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رذائل کو پہلے دور کیا جائے گا کہ جب تک انسان کے اندر سے کفر نہیں نکلے گا، شرک نہیں نکلے گا، فسق و فجور نہیں نکلیں گے، اور تکبر، ریاکاری، حب دنیا، حب مال، یہ سب چیزیں نہیں نکلیں گی، اس وقت تک اس کے اندر کوئی کمال اور کوئی خوبی اور کوئی محمود چیز پیدا نہیں ہو سکتی. پہلے ان کا نکالنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ زمین میں پھل اور پھول حاصل کرنے کے لیے پودے لگاتے ہیں، لیکن اب وہ زمین کانٹے دار خودرو جھاڑیوں سے بھری پڑی ہے، اور اسی حالت میں آپ نے وہاں گلاب کا پھول لگانے کی کوشش کی یا کوئی پھل کا درخت لگانے کی کوشش کی، تو آپ کو نہ پھول ملیں گے نہ پھل ملیں گے. ضروری ہے کہ پہلے آپ ان خودرو جھاڑیوں کو، ان کانٹے دار اور نقصان دینے والی جھاڑیوں کو آپ پہلے بالکل صاف کریں اور اس زمین کو ہموار کریں، اور اس کے بعد آپ اس میں جو ہے وہ پھل اور پھول کا جو پودا لگائیں گے، بیج ڈالیں گے، پھر اس کی حفاظت کریں گے، اس کی آبیاری کریں گے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ پھل اور پھول آپ کو حاصل ہو جائیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے رذائل کا ازالہ، رذائل کو دور کرنا یہ پہلے ضروری ہے. اور جبکہ کچھ اہل دل حضرات صوفیہ اکرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی رذائل کے ازالے پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فضائل کا چراغ جلا دو، رذائل کی ظلمت خود چلی جائے. اور مثال بھی اس کی یہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کمرے میں اندھیرا ہو، آپ ایک شخص سے کہیں کہ بھئی آپ مجھ پر احسان فرمائیں کہ اس کمرے میں روشنی کا نظم کر دیجئے. وہ کہتے ہیں آپ پہلے اس کمرے سے ظلمت، اندھیرا نکالو، جب وہ نکل جائے گا پھر میں اس میں روشنی کروں گا. نہ کبھی وہ اندھیرا جائے گا اور نہ کبھی روشنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اس ظلمت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چراغ روشن کر دیں، اس کے روشن ہوتے ہی وہ ظلمت خود بخود نکل جائے گا. اب دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں، اور اپنا مزاج تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے حضرات کا مزاج یہ ہے کہ وہ اسلاف کی تعلیمات میں تطبیق پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے حضرات نے تطبیق پیدا کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں طریقہ علاج ہیں.
یہ دونوں کیا ہے؟ طریقہ علاج ہے. اب جس مریض کو جو طریقہ موافق ہے اور جس موقع پر موافق ہے اس کو استعمال کر لو. کسی ایک پر رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی؟ طلباء کو سمجھ رہی نہیں بات؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی ضروری نہیں ہے، مریض کو دیکھو اور اس کے اندر جو اس کی حالت ہے اس کے نفس پر ہاتھ رکھو، اس کی حالت کے مطابق اس کے شیخ، اس کے بزرگ وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو اس وقت کون سے چلنے کی ضرورت ہے. اب ایک آدمی کے اندر کفر موجود ہے اور ہم اسے کہیں بھی آپ نماز پڑھ لو. اب نماز تو بہت اونچی عبادت ہے، لیکن جب تک کفر کا ازالہ نہیں ہوگا نماز کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. اس لیے حضرات نے تدبیر دی کہ جس وقت جس کو جو طریقہ مناسب جانیں گے اسی طریقے سے اس کا علاج کر دیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان دونوں طریقوں میں جو طریقہ زیادہ مفید ہے اور وقتی طور پر اس میں محنت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، مشقت ہوتی ہے اور کڑنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ پہلے رذائل کو دور کیا جائے. بالکل ایسا ہی بات سمجھ رہے ہیں بھائی صاحب کہ پہلے کیا کیا جائے؟ رذائل کو، بری جو اندر بس موجود ہے برے، ان کو پہلے باہر نکالا جائے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس وقت نماز کے کسی ادنا رکن کا بھی ثواب انسان کو نہیں ملے گا کہ جب تک وہ اپنی نجاست کو دور نہیں کرے گا. اب ایک شخص اس کے اوپر غسل فرض ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی. اس نماز میں وہ قبلہ رو بھی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجود بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں دے گی. وہ اس کو فائدہ تب دے گی کہ جب وہ نجاست سے پاک ہو جائے. جنبی ہے تو غسل کر لے، بے وضو ہے تو وضو کر لے. اب وہ نماز مختصر سے بھی پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے نجاست کو دور کیا جائے. اور مجھے اس موقع پر آپ حضرات کی برکت سے حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی ایک مثال یاد آئی. فرمایا کہ جیسے وہ برتن کو قلی کرنے والا، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ اس کی سیاہی دور کرنے کے لیے سارا دن اس کو مانجتا ہے، رگڑتا ہے اور وہ سیاہی رہتی ہے سارا دن. اس کی محنت کے باوجود اس میں وہ نورانیت نظر نہیں آتی. لیکن جب اس رگڑنے کے بعد، اس مجاہدے کے بعد، اس کی اس محنت شاقہ کے بعد وہ بعد میں جب قلی لگاتا ہے تو ایک منٹ میں وہ پوری دیگ جو ہے وہ منور ہو جاتی ہے، وہ چمک جاتی ہے. فرمایا کہ جب آدمی نجاستوں سے پاک ہو جاتا ہے، اندر کے رذائل سے پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو تھوڑا سا ذکر اور تھوڑی سی تلاوت، تھوڑی سی اللہ کے نام پر خلوت، یہ اس کے دل کو منور کر دیتی ہے. اس لیے ضروری پہلے یہ ہے کہ اندر کے جو رذائل ہیں ان کو پہلے دور کیا جائے. اب اندر کے جو رذائل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے تو جو ہے بھائی، لیکن ان سب کی بنیاد، رذائل کی جو بنیاد ہے، جو ان کا منبع ہے، وہ ہے خواہشات نفسانی، نفسانی خواہشات.
یعنی انسان اپنی چاہتوں کو پورا کرنے پر لگ جائے اور اپنی چاہتوں کو انسان آزاد چھوڑ کہ جی میں تو اپنی زندگی ایسے گزاروں گا کہ جو چاہوں کروں، اپنی زندگی ایسے گزاروں گا کہ جو چاہوں کروں. یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو سوچ ہے کہ انسان اپنی مرضیات میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ بھئی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی، بھٹکا دے گی تمہیں. تو اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی، خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دینے کا فلسفہ اور نظریہ اور سوچ، یہ چیز جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ. اور اس کے مقابلے میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اتباع ہوا کے بجائے وہ اتباع خدا کرے. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامہ انسان کے لیے اتارا گیا اور جو شریعت انسان کے لیے بھیجی گئی، اتاری گئی، انسان اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات کو اس ہدایت کے تابع کر دے. اس ہدایت کے تابع کرے گا تو ہدایت کے سانچے میں ڈھلے گا. تو اتباع ہوا کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع خدا کرے. یہ ضروری ہے. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کمال توجہ چاہتا ہوں، خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ کمال کہ انسان اتباع ہوا کے مرض سے نکل جائے اور اتباع خدا کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ کمال بغیر مجاہدے کے نہیں آتا. یہ استثناء صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ محض اللہ کا انعام ہے، اس کی عطایا ہے اور اس کی رحمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے کسب پر اور کوشش پر انبیاء علیہ السلام کے لیے کمالات نہیں رکھے گئے. ان کو اللہ رب العزت نے بغیر کسب کے، بغیر کوشش کے، بغیر مجاہدے کے یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہیں. لیکن یاد رکھ دیجئے کہ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کو کمالات بغیر مجاہدے کے دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی انبیاء علیہ السلام نے مجاہدات کیے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اور ان کا محبوب بھی یہ چاہتا ہے رب العالمین کہ یہ اور میرے قریب ہوں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور اس کے قریب ہوں. اس لیے کمالات ملے، رفعتیں ملی، شانیں ملی، سب کچھ ملا، لیکن اس کے باوجود وہ جا کر اصل میں عشق کی کوئی منزل نہیں ملتی. عشق کہیں جا کر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے اور آگے. اس لیے کمالات تو مل گئے لیکن ٹھہراؤ نہیں ہے. اس لیے مجاہدات انبیاء علیہ السلام نے بھی کیے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوت غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رکھا. یہ بھی دراصل مجاہدہ تھا. تو بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ بغیر مجاہدے کے انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کمالات پیدا ہو جائیں، فضائل پیدا ہو جائیں اور رذائل سے وہ نکل جائے۔ اب اگلی بات وہ یہ کہ کمالات کے حصول کے لیے، ہدایت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے اور رذائل سے باہر نکلنے کے لیے صرف ناجائز کاموں کو نہیں چھوڑنا پڑتا، بلکہ بعض اوقات جائز کاموں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ اسی کا نام تو مجاہدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ چیز حلال ہے، شریعت میں وہ جائز ہے، لیکن آپ تو کمال چاہتے ہیں نا، تو اس کمال کے لیے آپ کو حلال چیزیں بھی ترک کرنی پڑے گی۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ یعنی آپ کے جی میں آیا کہ بھئی میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، اب جائز ہے، لیکن کمال جو آپ چاہتے ہیں تو اب مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو مختصر کھانا کھانا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خوب سو، لیکن مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کم سونا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے خوب یار دوست ہوں، میری بڑی محفل ہو، لیکن آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ دوست کم رکھنے پڑے گا۔ اسی کو بہت سارے لوگوں نے یوں تعبیر کر دیا کہ جی اس کا نام رہبانیت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ رہبانیت ہے۔ آپ قطع تعلق کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے دور رہنے کی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کم کھانے کی بات کر رہے ہیں، کم بولنے کی بات کر رہے ہیں، کم سونے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو رہبانیت ہے۔ تو میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ خواہشات کی دو قسمیں توجہ ہے بھائی سب کی۔ انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ سب بولے بھائی۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حقوق نفس، نمبر دو حظوظ نفس۔ کیا بھائی؟ نمبر ایک حقوق نفس، نمبر دو حظوظ نفس۔ تو حقوق نفس کیا ہے؟ یعنی اپنا حق کیا ہے؟ اپنے جسم و جان کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بقا اور اپنی زندگی کے لیے تمام وہ اسباب و وسائل اختیار کرے کہ جن کے اختیار کیے بغیر اس کی بقا ناممکن ہے۔ بات دوبارہ عرض کر دوں بھائی کہ انسان اپنے جسم و جان کی بقا کے لیے وہ تمام وسائل و اسباب استعمال کرے کہ جن کے استعمال کیے بغیر اس کی بقا ناممکن ہے۔ یہ ہے حقوق نفس۔ اور اسی طریقے سے انسان اپنے جنسی تعلقات شرعی حدود میں رہ کر استعمال کرے کہ جس سے اس کی نسل کی بقا ہو۔ یہ جو ہے حقوق نفس، ان کا ادا کرنا یہ نفسانی خواہشات نہیں کہلاتا۔ کوئی آدمی یہ کہہ دی پھر تو شادی کرنا بھی نفسانی خواہش ہے؟ نہیں بھائی، نکاح کرنا تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ دی پھر تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر تو مکان بھی نہیں بنانا چاہیے، پھر تو گاڑی بھی نہیں لینی چاہیے، پھر تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یاد رکھیں ان چیزوں کے بغیر ہماری جان باقی نہیں رہ سکتی، ہماری نسل باقی نہیں رہ سکتی۔ تو بقائے نفس، بقائے نسل، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے جو کام کرنے ضروری ہے وہ کیجئے۔ یہ نہ صرف ایک ضروری ہے بلکہ شریعت ہم سے اس کا تقاضا کرتی ہے، یہ مطلوب شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے ہم سب سے، بلکہ بعض اوقات یہ چیزیں فرض اور واجب کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں
کہ اگر انسان حلال نہیں کمائے گا تو حلال کھائے گا کہاں سے؟ تو اس لیے حلال کمانا یہ فرض ہے. لیکن اگلی بات یاد رکھیں، دوسرے نمبر پر خواہشات نفس وہ ہے حظوظ نفس، یعنی انسان لذتوں کا عادی اور خوگر بنتا چلا جائے، لذتوں کے پیچھے پڑ جائے. ہر وقت اس کو پراٹھے چاہیے، ہر وقت اس کو کڑھائی چاہیے، اور جب کھانا ہے تو خوب شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا ہے، اور جب اس کو کھانے کا خیال آ رہا ہے تو ساتھ ساتھ عورت کا خیال بھی پیدا ہو رہا ہے. عبادت کی طرف اس کا ذہن نہیں جا رہا، اس کا یہی ذہن ہے کہ میں کھاؤں گا پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. کوئی رجوع اللہ کی بات، کوئی اللہ کی طرف بڑھنے کی بات وہ ذہن سے نہیں آ رہی. تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ شخص لذتوں کے پیچھے پڑ گیا. تو فرمایا کہ حقوق نفس ادا کیجئے، حظوظ نفس یعنی لذتوں اس کے پیچھے نہ پڑے. اب دیکھیے کہ زیادہ کھانا یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن کمالات حاصل کرنے کے لیے ان جائز امور کو بھی ترک کرنا پڑے گا، ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا، توجہ چاہتا ہوں، پھر ایک وقت آئے گا کہ طبیعت عادی ہو جائے گی صرف حقوق تک. طبیعت عادی ہو جائے گی کس تک؟ حقوق تک. اور لذت کا خیال آتے ہی طبیعت کے قدم رک جائیں گے. ایک وقت آئے گا، لیکن یہ آئے گا مجاہدے کے بعد. فرمایا کہ اب اس کو حکم ہوگا کہ تم جو چاہو کرو. اب اس کو کیا حکم ہوگا کہ تم جو چاہو کرو، اس لیے کہ حرام تو نہیں ہے نا، ہے یہ حلال، لیکن اب اس کی طبیعت بنا دی گئی، کمال اس کے اندر پیدا ہو گیا. اب ہم اس کو یہی کہیں گے کہ بھئی آپ سنت کے مطابق ہر نعمت استعمال کریں اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ کی تربیت ہو گئی، لیکن اس کے لیے وقت جائے گا ایسے ایسے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی یہ چیز رہبانیت نہیں ہے. بعض لوگ اس کو رہبانیت کہہ دیتے ہیں. بھئی رہبانیت تو یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ بس مجھے معاشرے کے کسی فرد کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا، میں اب بس کچھ نہیں کماؤں گا، مل گیا تو مل گیا، کھا لوں گا، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور میں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میں بس معاشرے نکل کر پہاڑ کی کسی غار میں جا کر زندگی گزاروں گا. یہ ہے رہبانیت. باقی مجاہدے کو رہبانیت کا نام دینا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ چیز کیسے ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ رضائل نکل جائیں، خامیاں نکل جائیں، فضائل آ جائیں، خوبیاں آ جائیں. یہ چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ فرمایا کہ اس کے لیے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ وہی جو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، وہ مجاہدہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر جائز چیزوں کی طرف بڑھنے میں بھی قابو پا لے. اس کا نام مجاہدہ ہے. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جائز چیزوں کی طرف بڑھنے میں بھی وہ اپنے آپ پر قابو پا لے کہ نہیں بھائی یہ جائز ہے لیکن کرنا نہیں ہے. اور اس کو اجمالاً حضرات صوفیہ نے 4 چیزوں کے بارے میں لکھا ہے. فرمایا کہ بھائی ترک طعام، ترک طعام، ترک منام، ترک کلام، ترک اختلاط مع الانام. یہ 4 چیزیں ہیں
کہ جو جائز ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا. پہلے نمبر پر بیٹھ جو بھائی جو بیٹھ مجلس نہ خراب کر. پہلے نمبر پر ترک طعام. اب بظاہر معنی تو ساتھی سمجھتے ہیں اس کا معنی یہ کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن مقصود کیا ہے کہ اتنا کھائے کہ اس کی جان باقی رہے، اس سے زائد نہ کھائے. یہ ہے ترک طعام. اور نمبر 2 ترک منام. ترک منام کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سوئے کہ جتنا اس کی جسم و جان کے لیے کی بقا کے لیے کافی ہو جائے، بس باقی نیند تو آ رہی ہے لیکن اٹھ جاؤ نہ سو. یہ ہے ترک منام. اور نمبر 3 ترک کلام. غیر ضروری بات بالکل نہ کرے اگرچہ جائز ہی کیوں نہ ہو. جائز ہے بات، آپ کو اجازت نہیں، خاموش رہنا ہے آپ نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے اتنے بڑے عظیم الشان علم و فضل اور کمال رکھنے والے، انہوں نے اپنی انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ غیر ضروری بات نہیں کرنی. اتنے بڑے آدمی تھے. کام کی بات ہے تو کیجئے، نہیں تو خاموش رہے بس. یہ ہے ترک کلام، غیر ضروری بات نہیں کرنی. اور ترک اختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ واقفیت پیدا نہ کرو. تمہارا کیا کام ہے کہ تمہیں سب جانتے ہو؟ تم کوشش کرو کہ تمہیں کوئی نہ جانے. یہ 4 مجاہدے ہیں. ان 4 مجاہدوں کو ذکر کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اسلاف ہی کی باتیں نقل کر رہا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اب میں اس ترک کے لفظ کو تقلیل سے تبدیل کرتا ہوں. کس سے؟ تقلیل. کہ تقلیل طعام، یعنی پہلے تو تھا نا کہ اتنا کم کہ جس پر ترک کا اطلاق ہو سکے. فرمایا کہ نہیں، اب تم تھوڑا اس سے آگے بڑھ جاؤ کہ قلیل تو ہو، ترک کا اس پر اطلاق نہ ہو لیکن ہو پھر بھی قلیل. تقلیل طعام. اسی طریقے سے تقلیل منام، ترک سے کچھ آگے بڑھ جاؤ، ہو پھر بھی قلیل. اور فرمایا کہ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ ترک کلام. فرمایا کہ اس میں بھی تقلیل کلام، کہ چلو کچھ تھوڑی بہت بات چیت کر لیا کرو لیکن بس تقلیل کا اطلاق ہو اس کے اوپر. اور اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی واقفیت بھی رکھ لو، کمزوری کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد ایک عرصے تک حضرت اسی کی تلقین فرماتے رہے. پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی یہ تو میرے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ تقلیل کا اطلاق کس پر ہو کس پر نہ ہو، یہ تو شیخ کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا اب میں یہ کہتا ہوں کہ تقلیل طعام اور تقلیل انام اس کو تو اس پر نظر رکھنا مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا اب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ اور جتنا سو سکتے ہو سو، لیکن باقی جو 2 چیزیں ہیں نا ان کی پابندی پھر بھی ضروری ہے. کہ تقلیل کلام، اس پر ساری زندگی حضرت سختی فرمائی کہ بھی غیر ضروری بات نہیں کرنی. اور اب تک حضرت کے سلسلے میں اور باقی صوفیاء کے سلسلے میں بھی اس پر سختی سے پابندی ہے کہ غیر ضروری بات نہیں کرنی اگرچہ جائز ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بھئی غیر ضروری تعلقات بھی مت پیدا کرو، تعارف مت پھیلاؤ اپنا. اس پر بھی ساری زندگی
سختی رہی، پابندی رہی لوگوں کی طرف سے، اور حضرت بڑی سخت نگرانی رکھتے تھے اس کی. وہ ان دو پر نظر رکھو. ہمارے حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ یہاں پر یہ بات سنایا کرتے تھے، خیر آپ میں سے کچھ حضرات کو یاد ہو. فرماتے تھے کہ بھائی اب تو یہ ہے کہ جو پہلے والے دو کام ہیں نا، طعام اور منام، کھانا اور سونا، تو خوب کھاؤ تاکہ خوب نیند آئے. فرمایا کہ خوب کھا کے خوب سوئیں گے تو باقی دو چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گے. وہ کیا کہ جب خوب کھایا ہوگا تو خوب نیند آئے گی. جب خوب نیند آئے گی تو اب سوتا ہوا کون بولتا ہے؟ سوتا ہوا کوئی بولتا ہے نہیں. اور فرمایا جب تم سوئے ہوئے ہوگے تو تعلقات کہاں بنیں گے؟ یاد آ گیا حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ یہی پر یہ بات فرمایا کرتے تھے. آپ کی برکت سے مجھے یاد آ گیا. تو فرمایا کہ بھائی لیکن بہرحال حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے ساتھ تعلقات مت پیدا کرو. میں نے اپنی وفات کے بعد، ان کی وفات کے بعد ایک شخص کو خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں پہنچایا. اس لیے کہ انسان بھی دوسروں کی رعایت میں اپنی شریعت بھی بھول جاتا ہے، اپنا دین بھی بھول جاتا ہے کہ میرے ذمہ کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو اس کو خوش کرنا ہے، یار اب کیا کریں، تعلق تو قائم رکھنا ہے، ایک دفعہ ناجائز کر لیتے. تو اس نے فرمایا ہاں. اور دوسرے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ بھی لوگوں کے ساتھ خوب تعلقات پیدا کرو. اب مسئلہ بن گیا کہ بھی ایک موقع پر آپ فرما رہے ہیں کہ تعلقات کم ہو تمہارے، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ بھی خوب ہو. تو ہمارے حضرات تشریف لے آئے، انہوں نے تثبیت دے دی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی جن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں تمہارے دین کا نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. تمہاری ضرورت ہے ٹھیک ہے تعلق بنا دیا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں تمہارا دین کبھی ہوتا ہے تو ایسے لوگ تو بہت ہی ہونے چاہیے. لیکن اس پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کم پیدا کرو، تمہیں کم لوگ شناسائی تمہارے سے رکھنے والے ہوں، فرمایا اس میں یہ نیت نہ کرنا کہ لوگ خراب ہیں لہذا میں ان سے بچ جاؤں. فرمایا یہ تو تکبر ہے کہ لوگ خراب ہیں. فرمایا نہیں، اس میں نیت یہ کرو کہ میرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے تم تعلق ہی نہ رکھو. کیا تم خیر کا منبع ہو؟ خیر تمہارے ہاتھ میں اور لوگ شر ہیں. میں ایسا نہیں کروں. اس لیے تکبر نہیں کرنا یہاں پر بھی. اپنا سوچو کہ بھائی میرا نقصان ہو سکتا ہے، میری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے میں اپنے تعلقات کم رکھوں. تو ایک طریقہ تو ہے مجاہدہ، سمجھ رہے ہیں میری بات. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنی موت کا، اپنی آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا استحضار ہے. کہ ہر وقت انسان کو یہ بات مستحضر ہے کہ میری موت ہو سکتی ہے اور میں ابھی آخرت میں میرا سامنا ہو سکتا ہے اور ابھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں. فرمایا کہ یہ ہر وقت ان تین باتوں کا استحضار یہ تمہیں رذائل سے پاک کر دے گا اور فضائل و کمال سے تمہیں مزین کر دے گا. اور اس کے لیے بھی ہمارے حضرات نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ادھر توجہ کیجیے بھائی، سست نہ ہو بالکل، سارے چست ہو جائے سارے. طلباء سے کہہ رہا ہوں سست نہ ہو کہ بھئی یہ استحضار، یہ حضوری کی دولت کیسے نصیب ہو. یہ بھی تو آخر یہ خود ایک کمال ہے کہ یہ کیسے نصیب ہو.
فرمایا کہ اس کے لیے تم روزانہ 10 منٹ موت کا مراقبہ کر. اور وہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ باوضو ہو کر سیدھے قبلہ رخ ہو کر لیٹ جائیں اور یہ تصور کریں کہ بھئی ملک الموت تشریف آئیں اور میرے لیے اللہ کی طرف سے دنیا سے رخصتی کا پیغام لائے ہیں اور اب جان جو ہے وہ بس روح میرے جسم سے نکلا چاہتی ہے. اب پاؤں سے نکلی ہے، پنڈلی میں آ گئی ہے، پنڈلی سے نکلی ہے، گھٹنوں میں آ گئی، حتیٰ کہ وہ چلتی چلتی بس اب میرے لب پر آئی اور یہ جان اللہ کے سپرد ہوئی. اللہ فرمایا کہ پھر تم یہ سوچو کہ تمہیں غسل دیا جا رہا ہے، تمہیں کفنایا جا رہا ہے، تمہیں دفنایا جا رہا ہے، تمہیں منکر نکیر کے حوالے کیا جا رہا ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، تم اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہو. فرمایا کہ یہ روزانہ 10 منٹ کر لو، انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے باطنی رضائل سارے کے سارے نکل جائیں گے اور فضائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک طریقہ یہ ہے. اور فرمایا کہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ ضرور نہیں کہ یہی طریقے ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ صرف بیان کو سمیٹنے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ تعالی مریض کے حال کے مطابق شیخ کے دل میں طریقے بھی القاء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. بعض اللہ والے کچھ بھی ایسی بات نہیں فرماتے، بس بیٹھے بیٹھے توجہ دیتے ہیں اس کے دل پر اور اس کا کام ہو جاتا ہے. کوئی دعا دیتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے. تو طریقے بہت ہیں. یہ بیان کو سمیٹنے کے لیے میں نے کہا کہ بھئی تیسرا طریقہ، آخری طریقہ یہ ہے کہ بھئی اپنے ایسے دوست پیدا کرو جو تمہیں حق کی وصیت کرتے رہیں اور حق پر جو مشکلات ہیں اس پر صبر کی تلقین کرتے رہیں. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. لیکن میرے عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیں، توجہ چاہتا ہوں، بیدار ہو بھائی، جاگ رہے ہو؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تینوں طریقے بغیر شیخ کامل کی صحبت کے آدمی اختیار نہیں کر سکتا. یہ مجاہدات کا سن لینا آسان ہے، اس کا بیان کرنا آسان ہے. جب کیفے شیراز کی کڑھائی دسترخوان پر آئے گی تو پھر ترک طعام نہیں رہے گا. پھر کیا ہوگا جی؟ پھر تو خوب آج تو کل سے انشاءاللہ. اور کل کبھی آتی نہیں، کل کبھی آتی نہیں، روزانہ آج ہوتی. بات سمجھ آگئی؟ تو یاد رکھنے، مجاہدہ ہو یا مراقبہ موت، استحضار خدا بندی، فکر آخرت، اور یہ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تینوں طریقے یہ شیخ کامل کی صحبت کے بغیر نہیں آتے. اب آپ کہیں گے ہم شیخ کامل کہاں سے لائیں ڈھونڈ کر؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جسے قبول فرما لیا اور جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا اور اس کی مجلس سے، اس کی گفتگو سے، اس کے حال و حال سے، اس کے اخلاق سے آپ کو انس اور محبت ہے اور آپ کو اس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، تو بھائی وہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے رب سے ملا جائے گا. اب اس دور میں کوئی کہے جی میں تو جب تک جنید بغدادی نہیں آئیں گے میں تو کہیں نہ بیعت نہیں تھی نہ انہوں کہن کیا ہو والد اپنے اصلاح کرے ایسا نہیں تھا ایمیں بدر آسا تو ایسے اس کی وہ کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. بھائی بات سمجھ میں آگئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں بار بار کہ اللہ رب العزت
ہم سب کے قلوب سے تمام کے تمام رذائل کو دور فرما دے، اور جتنے بھی فضائل ہیں، محاسن ہیں، کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو انشاءاللہ عزیز اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، جو باتیں کہی گئی ہیں تو بھائی ان پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جن کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اپنے مسئلے مسائل سے ذکر کریں، تاکہ یہ کمال یہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد